السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آپ کا بھائی آفاق احمد سنابلی. پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد میں نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کے حوالے سے ابتدائی چیزیں میں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر دیں، مثلا یہ کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. اسی طریقے سے یہ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ایسے ہی اس سورت کے جو عناوین ہیں، یعنی کن کن چیزوں پر یہ سورت مشتمل اور مبنی ہے، ان تمام چیزوں پر ہماری آپ سے گفتگو ہو چکی ہے. پیارے سامعین، آج میں سورہ لقمان کی 3 آیتوں پر آپ سے گفتگو کروں گا. آیت نمبر 1، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. جانتے ہیں الف لام میم، یہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس طرح کا استعمال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر کیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، تو اس سلسلے میں مفسرین کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے جو راجح مسئلہ اس آیت حروف المقطعات کے تعلق سے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس طرح کے جو حروف المقطعات ہیں، حروف مقطعات، ان کا معنی کیا ہے اللہ رب العالمین ہی صحیح ان کا معنی جانتا ہے. صرف ہمیں ان آیتوں پر پڑھنا، ان آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور اس طرح کی بات ہرگز نہیں کہنی ہے کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. ان کا معنی تو ہے، لیکن وہ معنی کیا ہیں، ان سے مراد کیا ہے، حقیقی مراد اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. اگلی آیت ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے جو کتاب، جو آیتیں باعث رحمت اور باعث رہبر ہیں. پیارے سامعین، انہی تینوں آیتوں پر آئیے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر آیت نمبر 2 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کی یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ تل کا استعمال کیا ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر تلکا کے بجائے کیا کہتے ہیں، ہادی ہی ہونا چاہیے، چونکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز بالکل نزدیک ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے، تو اس کے لیے حاضی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ تل کا استعمال کیا ہے، جبکہ اس کی آیتیں بالکل پاس ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ تل کا استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 جو ہے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے ذالک الکتاب. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر بھی ہاذا ہی کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن نہیں. پیارے سامعین، اس کے اندر بہت بڑی حکمت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ علم
بلاغہ پڑھے ہوں گے، علم بلاغہ کا علم آپ کو ہوگا، تو آپ جانتے ہوں گے وہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہوگی کہ جب کوئی چیز بڑی شان والی ہوتی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے اور وہ چیز عظمت کی حامل ہوا کرتی ہے، تو باوجود یہ کہ وہ چیز بالکل پاس ہو، نزدیک ہو، اس کے لیے ہاذا کا استعمال یا ہادہی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے یا تو تلکا یا پھر ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے مشار الیہ کے اعتبار سے۔ وہاں پر یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز بہت دور ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، یہ کتاب بڑی عظمت کی حامل ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے اور یہ کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ تلکا کا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے سامعین، یہاں پر ایک چیز اللہ رب العالمین نے اور استعمال کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحکیم، یعنی کہ ایک معنی تو الحکیم کا لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں یا جو بھی تعلیمات اور پیغامات ہیں وہ تمام کے تمام حکمت پر مبنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مفسرین کرام نے ایک معنی اور ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکیم بمعنی حکم، یعنی یہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 105، کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو یہاں پر بھی یہاں پر اسی آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ حکیم کا ایک معنی حکم بھی ہے، یعنی یہ کتاب لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اگلی بات ہماری یہ ہے للمحسنین، یعنی آیت نمبر 3 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے محسنین، یعنی اس کتاب سے ہدایت یا اس کتاب سے رحمت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ محسنین ہیں، نیکوکار ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ المحسن یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، نیکوکار یا لفظ محسن ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسانوں کے تئیں جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان حقوق کی بھی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو واجبات ان پر ہیں ان کی بھی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے یہ کتاب باعث رحمت ہے اور اسی طریقے سے باعث ہدایت ہے، یعنی وہی لوگ اس کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور جو واجبات اس پر واجب ہیں ان کی بھی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اس کتاب سے ہدایت رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کتاب کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ اس شخص کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے سامعین، خلاصہ کلام ہمارا ان تینوں آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت جو ہے الف لام میم، سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے بیان و اعجاز القرآن، قرآن کریم کا جو اعزاز ہے اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس طرح کے حروف کے استعمال کی ایک حکمت ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ انہیں اس بات کی دھمکی دی اور چیلنج دیا کہ دیکھو
تمہارے مابین بھی ایک سے ایک شاعر موجود ہیں، اور ایسے ہی عربی ادب کے بڑے بڑے ماہرین بھی تمہارے مابین موجود ہیں۔ اگر ہمت ہے تو دیکھو انہی حروف پر مشتمل میں اس طرح کی آیتیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس بھی اتنی ہمت اور طاقت ہے تو انہی حروف پر مشتمل تم بھی اسی طرح کی یا تو پوری کتاب یا ایک آیت یا ایک سورت کچھ بھی تم اس طرح کی پیش کر دو، لیکن وہ اس طرح کی آیت یا کتاب کچھ بھی پیش کرنے سے عاجز رہے، نہیں پیش کر سکے۔ اسی طریقے سے ان تینوں آیتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ تمام کی تمام آیتیں حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے انہی تینوں آیتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے اور اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو راستہ راہ ہدایت ہے، جس راستے پر چل کر کے انسان اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے۔ لیکن اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ حاصل کریں گے جن لوگوں کے یہاں اللہ رب العالمین کا خوف موجود ہے۔ اسی طریقے سے ان تینوں آیتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ شخص اللہ اس کتاب عزیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔